بابل کا بادشاہ یویاکین اور ملک کے سب رئیسوں کو قید کر کے بابل کو لے گیا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملوک کی دوسری کتاب، اس کا 24واں باب، اس کی 8ویں تا 17ویں آیات مقدسہ تک۔ اس وقت یویاکین بادشاہ ہوا اور وہ 18 برس کی عمر کا تھا۔ اس نے یروشلم میں 3 مہینے بادشاہی کی، اور اس کی ماں کا نام نخشتہ تھا، جو یروشلم کے رہنے والے الناتان کی بیٹی تھی۔ اس نے خداوند کے حضور بدی کی بامطابق اس سب کے جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا۔ اس وقت شاہ بابل نبوکد نصر کے خادموں نے یروشلم پر چڑھائی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا، اور شاہ بابل نبوکد نصر بھی شہر پر آ پہنچا۔ جس وقت کہ اس کے خادم اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، تب یہودا کا بادشاہ یویاکین اور اس کی ماں اور اس کے ملازم اور اس کے رئیس اور اس کے خواجہ سرائے باہر نکل کر شاہ بابل کے پاس گئے۔ تو شاہ بابل نے اپنی سلطنت کے 8ویں برس میں اسے گرفتار کیا، اور اس نے وہاں سے خداوند کے گھر کے سب خزانے اور بادشاہ کے گھر کے خزانے نکلوائے، اور تمام سونے کے برتن جو اسرائیل کے بادشاہ سلیمان نے خداوند کی ہیکل میں بنائے تھے توڑے، جیسا کہ خداوند نے فرمایا تھا، اور وہ تمام یروشلم کو اور سب سرداروں اور 10,000 رئیسوں کو اسیر کر کے لے گیا، اور سب پیشہ وروں اور لوہاروں کو بھی نبوکد نصر اسیر کر کے لے گیا، اور ملک کے لوگوں کے مسکینوں کے سوا وہاں کوئی باقی نہ رہا، اور وہ یویاکین بادشاہ کو بابل میں اسیر کر کے لے گیا، اور بادشاہ کی ماں اور بادشاہ کی بیویاں اور اس کے خواجہ سراؤں اور ملک کے سب رئیسوں کو وہ یروشلم سے بابل میں اسیر کر کے لایا، اور سب بہادر مردوں کو جو 7,000 تھے، اور پیشہ وروں اور لوہاروں کو جو سب 1,000 جنگی دلیر مرد تھے، شاہ بابل مقید کر کے بابل میں لایا، اور شاہ بابل نے یویاکین کے چچے متنیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا، اور اس کا نام بدل کر صدقیہ کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 79 جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنے نام کے جلال کی خاطر ہمیں بچا۔ اے خدا، غیر قومیں تیری میراث میں داخل ہو گئی ہیں، انہوں نے تیری مقدس ہیکل کو ناپاک کر دیا ہے، انہوں نے یروشلم کو کھنڈر بنا دیا ہے، انہوں نے تیرے بندوں کی نعشوں کو آسمان کے پرندوں کی اور تیرے مقدسوں کے گوشت کو زمین کے درندوں کی خورش بنا دیا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنے نام کے جلال کی خاطر ہمیں بچا۔ انہوں نے ان کا خون یروشلم کے گرد گویا پانی بہا دیا ہے، اور کوئی نہیں پایا گیا جو انہیں دفن کرے۔ ہم اپنے ہمسایوں کے نزدیک ضرب المثل اور اپنے قرب و جوار کی دنیا کے نزدیک باعث مذاق و تمسخر بن گئے ہیں۔ کب تک اے خداوند، کیا تو ہمیشہ کے لیے ناراض رہے گا؟ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنے نام کے جلال کی خاطر ہمیں بچا۔ مقدمین کے گناہ ہمارے خلاف یاد نہ کر، تیری رحمت جلد ہم تک پہنچے، کیونکہ ہم تو بہت ہی ذلیل ہو گئے ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنے نام کے جلال کی خاطر ہمیں بچا۔ اے ہماری نجات کے خدا، اپنے نام کے جلال کی خاطر ہماری مدد کر، اور اپنے نام کی خاطر ہمیں چھڑا اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، اپنے نام کے جلال کی خاطر ہمیں بچا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 7واں باب 21ویں سے 29ویں آیت۔ چٹان پر بنایا گیا گھر اور ریت پر بنایا گیا گھر۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، نہ ہر ایک جو مجھے خداوند خداوند کہتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا، بلکہ وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔
اس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں کیے؟ تب میں ان سے صاف کہوں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ بس جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور مینہ برسا اور سیلاب آیا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر سے ٹکرائے، مگر وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر رکھی گئی تھی۔ لیکن جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور مینہ برسا اور سیلاب آیا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر پڑا، اور اس کا گرنا ہولناک ہوا۔ اور ایسا ہوا کہ جب یسوع یہ باتیں ختم کر چکا تو ہجوم اس کی تعلیم سے حیران ہوا، کیونکہ وہ ان کے فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح انہیں تعلیم دیتا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔